ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا يا رحمة للعالمين الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صدق الله العلي العظيم. اپنی دعاؤں کی قبولیت اور استجابت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے اور اپنے گھروں میں خیر و برکت کے نزول کے لیے اور اس کرونا وائرس کی بیماری کے قلع کما ہونے اور اس کے تمام ہونے کے لیے اور عزاداری سید الشہداء کے فروغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جو بیمار ہیں مومنین اور مومنات جنہوں نے درخواست دعا کی ہے، خداوند عالم ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. برادر ناصر جعفری صاحب سینٹی کلاس سے، ان کی اہلیہ علیل ہیں، اور برادر جعفری صاحب ہمارے جیو نیوز والے، اور سید جعفر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور اپنی فیملی کے ساتھ آباد و شاد فرمائے، اور ان کے سید جعفر صاحب کے بھائی سید عارف اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ اور مامون فرمائے. اور ایسے ہی سید شجاع اور دیگر مومنین اور مومنات اور سید سجاد حسین، خداوند عالم ان تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سید کفایت حسین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. اور برادر شریف اللہ خان صاحب کے والد محترم بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. لیجئے ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کریے اور صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ولعن اعداءہم. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اس عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری کی اس عشرہ محرم کی آخری گفتگو ہوگی اس عنوان پر. اس کے بعد پھر دیگر عناوین زیر غور آئیں گے جن پر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں معروضات گوش گزار کرتے رہیں گے. عقیدہ امامت از نظر کربلا، عقیدہ ولایت از نظر کربلا، انشاءاللہ آج ہم اس کا ایک کنکلوژن اور اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مبارکہ نساء میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یخرج من بیتہ مہاجرن الی اللہ ورسولہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اور پھر راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس شخص کا اجر اور اس کا ثواب اللہ پروردگار عالم کے اوپر واجب ہے کہ خداوند عالم اس کے ثواب کو عطا کرے۔ یہ اس زمرے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ سے جب سفر کربلا کیا، بہت سارے ایسے اعوان و انصار جو کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ ابتدائی سفر میں آپ کے ساتھ نہیں تھے بلکہ راستے میں ملے ہیں، جن میں سے ایک وہب کلبی ہیں اور ایک ترماح ہیں، اور ایسے ہی جناب زہیر ابن قین ہیں، ان کی الگ الگ داستان ہے۔ وہب قلبی تو وہ ہیں کہ جو تازہ ابھی 1-2 دن ہوئے ان کی شادی ہوئی تھی، اور اسی صحرا میں جہاں امام حسین علیہ السلام خیمہ زن ہوئے، آپ نے قیام کیا ایک منزل پر، اور کیا دیکھا کہ وہاں ایک خاتون ہیں، یعنی حضرت وہب قلبی ان کی اہلیہ تھیں اور ان کی والدہ محترمہ تھی، اور وہ آگے صحرا میں 2-3 دن کے لیے گئے ہوئے تھے صحرا نوردی کے لیے۔ وہاں سے جب واپس پلٹے اور گھر میں اپنے والدہ سے سوال کیا کہ ہمارے خیمے کے پاس کوئی چشمہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں حالات تغیر آ گیا ہے، تبدل آ گیا، یہاں ایک چشمہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کوئی ایک گھڑ سوار آیا ہے، انتہائی خوبصورت تھا اور بڑا ہی جمال والا تھا، اور بڑی ہی روحانیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، وہ ہمارے خیمے کے پاس سے گزرے اور انہوں نے آپ کا نام لیا کہ وہب کہاں ہے، تو کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو کہا جب وہ آئے تو اس کو میرا سلام کہیے گا، یہ کہا، اور انہوں نے اپنی تلوار کو زمین میں مارا، اور اس تلوار کے زمین میں مارنے سے چشمہ جاری ہو گیا، اور جیسے ہی یہ بات وہب قلبی کو معلوم ہوئی تو فوراً کہا کہ وہ کہاں ہیں، کہا وہ سامنے ان کا خیمہ ہے۔ وہب قلبی نے پہلے امام کی خدمت میں پہنچے، وہاں آپ کی ہاتھوں پر بیعت کی، اور اس کے بعد اپنے خیموں کو اکھاڑا، اور اکھاڑ کر آپ وہاں لے گئے جہاں مظلوم کربلا کے خیام تھے، وہاں آپ ٹکے، وہاں آپ رکے، اور یہ وہی وہب قلبی ہیں کہ جب میدان کربلا میں یہ جنگ میں گئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے، تو دشمن نے سر کاٹ کے تانا دینے کے لیے ان کی والدہ کے سامنے پھینک دیا، تو جس رفتار سے انہوں نے اس بچے کا سر اس کی والدہ کے قدموں میں پھینک دیا تھا تاکہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر لشکر یزید کی طرف مل جائے، لیکن جس رفتار سے انہوں نے پھینکا تھا اسی رفتار سے وہب قلبی کی والدہ نے وہ دوبارہ ان کی طرف پھینک دیا۔ کہا میں نے اپنے اس بیٹے کو زہرا کے لال پر بطور صدقہ دیا تھا، اور جن کو صدقہ دے دیا جاتا ہے، جنہیں قربان کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں واپس نہیں لیا جاتا۔ یعنی جو شخص، قرآن مجید کہتا ہے، جو شخص اپنے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، رسول اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا اس آیہ مجیدہ کا ابھی مصداق موجود ہے یا مصداق موجود نہیں ہے، یا یہ سرکار دو عالم کے زمانے تک آیت تھی اس کے بعد اس کا مصداق ختم ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید صبح قیامت تک کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ راستہ چھوڑ کر تو ایک طرف سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جائے، دوسرے ملک چلا جائے، دوسرے شہر چلا جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پہلے اللہ کی مخالفت میں عقائد رکھتا تھا، نظریات رکھتا تھا، سوچ رکھتا تھا، اب وہ مخالفت خدا کو چھوڑ کر ان اصولوں کو اپنانا شروع کر دے جو اللہ پروردگار عالم نے معیار دیے ہیں، عقائد دیے ہیں، تو یہ اس کی غیر خدا سے خدا کی طرف ہجرت شمار ہوگی۔ ایسے ہی جو رسول اللہ کے غیر کے راستے کو چھوڑ کر رسول اللہ کے راستے کی طرف آ جائے، اس نے غیر کا راستہ چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، اپنی ذہنی ہجرت ہے، فکری ہجرت ہے، طرز عمل کی ہجرت ہے، اپنی زندگی کو جنت کے راستے پر گامزن کرنے کی ہجرت ہے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے، 61 ہجری میں بھی موجود تھی
کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول یعنی جو مقصد رسالت ہے، مقصد نبوت ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام جس کو بچا رہے تھے، اس کی جانب اگر بڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نظریات یعنی باطل نظریات کو چھوڑ کر حق کی طرف جو ہجرت کی ہے، اگر اس ہجرت کے دوران فَيُدْرِكُهُ الْمَوْتِ، اگر راستے میں اسے موت آ جاتی ہے تو فَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، خداوند عالم اس کو اجر عطا کرے گا۔ لہذا جو مظلوم کربلا کے ساتھ اس سفر میں ہم سفر ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کے ہم رکاب ہوئے ہیں، درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں، اور ان کو راستے میں موت آ گئی ہے، تو خداوند عالم اس کا اجر انہیں عطا کرے گا۔ اور آج ہم جس نظریے پر آ رہے ہیں کہ مقصد نظریہ امامت اور ولایت از نظر کربلا، یہ نظام ولایت یعنی ولایت صرف ولایت پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ صرف لفظ علی کے ساتھ ولی اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ولی اللہ یا ولایت یہ ایک نظام ہے۔ جب تک آپ اس نظام کے اندر داخل ہو کر اولیاء خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، تب تک آپ اس ولایت سے فائدہ نہیں لے رہے کہ جس کے لیے اللہ پروردگار عالم نے اتنا اہتمام کیا، میدان غدیر سجایا، اگلوں کو روکایا، پچھلوں کو آنے دیا، ایک اہتمام کیا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جملے ہیں ایک عالم دین کے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب غدیر میں اعلان کرنے لگے تو جو آگے جا چکے تھے ان کو کہا پیچھے آ جاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے انتظار کیا کہ ان کو آنے دو، تو کہا یہ عمل بتاتا ہے، عملاً بتا دیا کہ میں اعلان ولایت امیر المومنین کرنے لگا ہوں۔ تو امیر المومنین نے بھی خود اشارہ کیا، فرماتے ہیں ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو مجھ سے آگے نکل جائیں اور ایک وہ جو مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔ یعنی جو افراد امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے اور ان کے طریقے، ان کے عقائد اور ان کے احکامات سے آگے چلا جاتا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کو درجہ امامت سے بڑھا کر کہیں آگے کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ اس نے غلو کیا ہے اور اس نے امیر المومنین کی شان میں کوتاہی کی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی محمد مصطفیٰ کے عبد اور غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اور غلام بعین معنی نہیں کہ جو بردہ ہوتا ہے، غلام بعین معنی کہ میں ہر لمحے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہا ہوں، ایک قدم بھی نہ رسول سے آگے بڑھا ہوں اور نہ پیچھے رہا ہوں۔ اور جو اشخاص امیر المومنین کے فرامین، ان کے فرمودات، ان کے کلام کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، شاید یہ غلط ہو، تو آپ کی اور ہماری سمجھ معیار نہیں ہے، بلکہ کلام امیر المومنین معیار ہے۔ اور حضور سرور کائنات نے جب یہ اعلان کیا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا، تو ایک نظام دیا۔ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کیسے نظام، ایک ایگزامپل لیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کسی دریا یا سمندر یا پانی کے اندر سے مچھلی کو پکڑنا چاہتا ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، مچھلی کو پکڑنا چاہتا ہے، مچھلی پانی کے اندر ہے۔ آپ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر مچھلی کی اگر تعریف کرتے رہیں گے، فضائل پڑھتے رہیں گے، اور بہت اچھی ہے مچھلی، کلرفل ہے، لیکن آپ اسے اگر شکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے نہیں پکڑ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی ایک نظام کے اندر ہے۔ وہ نظام کون سا ہے؟ پانی کا نظام ہے، تری کا نظام ہے۔ آپ خشکی پر کھڑے ہیں، جب تک آپ اس نظام میں نہیں داخل ہوں گے جس میں وہ مچھلی ہے، تب تک آپ اس کو پکڑنے میں، حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولایت ایک نظام ہے۔ آپ دور بیٹھ کر خالی نعرہ ولایت لگاتے رہیں تو شاید یہ اس مقصد کو پورا نہیں کر پاتا
کہ جس نظام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ نظام ولایت کیا ہے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنا کردار اور اپنی گفتار کو اسی ولی کے تابع کر دیا جائے کہ جس حال میں ولی راضی ہے ہم راضی ہیں، جس حال میں ولی خوش ہے ہم خوش ہیں۔ اگر ولی کی خوشی کسی اور چیز میں ہے اور ماموم کی خوشی کسی اور چیز میں ہے تو یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ ہم کسی صورت بھی نہ ولی کی اطاعت کر رہے ہیں اور نہ ولایت کے نظام میں داخل ہو رہے ہیں۔ نظام ولایت کیا ہے؟ نظام ولایت اطاعت معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اطاعت معصوم عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ انسان ہر اس کی اتباع کرے، اس کو فالو کرے جو ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، کسی قسم کے نقص اور عیب سے مبرہ ہے۔ یہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ ہستیاں عطا کی ہیں 12 ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جو اتنے طیب ہیں، اتنے طاہر ہیں کہ ان جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ آئیے یہاں میں 3 چیزیں عرض کرتا ہوں کہ مکتب تشیع کے نزدیک، چونکہ آج ہم اس کو لپیٹ رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں موضوع کو، مکتب اہل بیت کے نزدیک ولایت یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تعالی ولی ہے اور رسول اللہ ولی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ وہ ولی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یعنی نماز کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک اللہ ولی ہے، دوسرے رسول اللہ ولی ہیں، اور تیسرے کی ولایت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ڈھونڈو ایسی شخصیت کو جو حالت نماز میں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کا نام نہیں بتایا، اور یہاں پر بہت سارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس آیہ ولایت سے صرف امیر المومنین کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تک 12 اماموں کی ولایت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریے جو حالت ایمان میں ہوں، بلکہ یوں کہا ہوگا، یعنی مقصد خدا یقیناً یہی ہوگا کہ والذین آمنوا الذین، ایسا ہو جو صرف ایمان لانے والا نہ ہو بلکہ کل ایمان قرار پائے، کل ایمان قرار پائے، بارد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابل گیا، یعنی امیر المومنین کی ذات کو کل ایمان کہا۔ اور پھر فرمایا یقیمون الصلاۃ، آپ اس ولایت کو نماز میں تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد آپ نے ولایت کو نماز میں تلاش کرنا ہے، اور عجیب بات ہے ہم صرف نماز کو چھوڑ کر اور چیزوں میں ولایت کو تلاش کرتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس امت کے ولی کو اللہ نے ولایت ایسی حالت میں عطا کی ہے جو نماز کی حالت میں ہو، تو کم از کم اس کے فالوورز کو بھی اس عمل میں، کہ جس عمل سے اللہ پروردگار عالم اپنے اس ولی کو ولایت عطا کر رہا ہے، تو اس ولی کے جو موالی ہیں، موالیان حیدر کرار، کم از کم انہیں اس عمل سے اتنی رغبت ہونی چاہیے، اتنی دلچسپی ہونی چاہیے، چونکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمارے مولائے کائنات کو ولایت کی سند عطا کی ہے۔ یقیناً جو اسرار اور رموز اس کے اندر پوشیدہ ہیں ہمیں بھی ان کو حاصل کرنا ہے۔ لہذا یہ آیہ ولایت ہے۔ اب یہاں 3 چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یعنی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی کتاب تورات پر عمل کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل اور بائبل پر بیلیو رکھتے ہیں اور ان کے احکامات کو مانتے ہیں، اور مکتب تشیع قرآن مجید پر بیلیو رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، جب سید الانبیاء کہا جاتا ہے تو وہ
तमाम अंबिया के सरदार हैं, हजरत आदम के सरदार, हजरत इब्राहिम के सरदार, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सब के सरदार हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, तो यहूदियों में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 जानशीन हैं, ईसाइयों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी 12 जानशीन हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह के तौरात में जो तज़किरा है, तौरात साहिब तौरात के 12 जानशीन और साहिब इंजील और साहिब बाइबल के 12 जानशीन, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 12 जानशीन हैं। ये लफ्ज़ 12 का अदद खुदावंद आलम को इतना पसंद आया कि अल्लाह परवरदिगार आलम ने साहिब शरीयत नबी के, साहिब किताब नबी के जानशीन 12 रखे हैं। और यही वजह है कि जो सैयदुल अंबिया का जानशीन है, अमीरुल मोमिनीन जो पहले हैं, जब इस दुनिया में खाना काबा में तशरीफ लाए, जब रसूलुल्लाह के हाथों पर आए, तो आपने किस बात का दावा किया? ये नहीं दावा किया कि मैं मालदार हूं, ये नहीं दावा किया मेरे वालिद गिरामी के पास इतने असासे हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे आए तो रसूलुल्लाह ने कहा, या अली कुछ सुनाइए। तो अमीरुल मोमिनीन ने बज़बान फसाहत फरमाया, लो सुन्नी अल विसादा, अगर मुझ अली के लिए मसनद अदालत को बिछा दिया जाए तो मैं अली तौरात वालों को तौरात से जवाब दूंगा, जबूर वालों को जबूर से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा और कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा। ये कब कहा है? ये तब कहा है जब 30 आमुल फील था, अभी नुज़ूल कुरान से 10 साल पहले, नुज़ूल कुरान के 10 साल पहले ये इद्दिया किया। तो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन है, जब मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया हैं, सारे अंबिया का खुलासा अगर देखना है तो रसूलुल्लाह में देखें, तो अब जो जानशीन पैगंबर होगा वो भी वही होगा जिसमें तमाम अंबिया किराम के जानशीनों की और उनकी सिफात मौजूद होंगी। फरमाया मैं तौरात, जबूर, इंजील, कुरान सबको जवाब दूंगा। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कुछ सुनाओ, सुनिएगा। नमाज वाली आयत पर अमीरुल मोमिनीन को विलायत भी मिली है और दुनिया में आने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने नमाज वाली आयत ही तिलावत की है। कहा कुछ सुनाइए। फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि वही लोग फला पा गए, बात है कि जो नमाज में खुशू खुजू करते हैं। इसका मतलब यह है अमीरुल मोमिनीन दुनिया में आते हैं तो आयत नमाज की तलावत होती है, और जब हालत रुकू में यानी हालत नमाज में जब ज़कात अदा करते हैं तो आयत विलायत का नुज़ूल होता है। इसका मतलब यह है कि विलायत का नमाज के साथ कोई ऐसा जोड़ है, ऐसा मिलाप है कि खुदावंद आलम ने विलायत उज़्मा जैसी, इतनी नेमत उज़्मा जैसी नेमत को अल्लाह ने नमाज के साथ जोड़ दिया है। और इसकी अभी तवील तरीन रिवायत है, मैं अगर वक्त मिला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं। तो ये सुन लीजिए कि विलायत किसके साथ खास है? अल्लाह परवरदिगार आलम ने हालत नमाज में आए विलायत को नाजिल किया, लिहाजा इस निजाम विलायत में कम अज कम ये बात तो कतई है, ये बात तो तयशुदा है, यकीनी है कि विलायत का मानने वाला, विलायत का इकरार करने वाला, उसे बहर तौर बहर सूरत नमाज को तर्क नहीं करना चाहिए। अगर नमाज को तर्क कर दिया, इसका मतलब यह है अगरचे वो जुबान से तो अलीउन वलीउल्लाह कह रहा है लेकिन विलायत के रास्ते से हट चुका है, कि जो जिस रास्ते पर विलायत मिलती है आप उस रास्ते को ही छोड़ देंगे तो फिर आपको विलायत हासिल नहीं हो पाएगी। तो फिर आता हूं इस तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन भी 12 हैं, हजरत ईसा के जानशीन भी 12 हैं और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन भी 12 हैं। अब आइए यहां मैं एक मोजज़ा पेश करता हूं आपकी खिदमत में और उसी से मैं मुत्तसिल करूंगा अपनी इस गुफ्तगू को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और वो इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यानी इमाम रिजा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम हैं। पहले अमीरुल मोमिनीन ने इसी विलायत को यानी तौरात से, जबूर से, इंजील से उसका जवाब देना चाहा और उसके बाद इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही चीज साबित की और उसमें आपने इरशाद फरमाया कि जो रसूलुल्लाह के जानशीन हैं
ان کے پاس تمام کے تمام جانشینوں کے پاس تورات کا علم ہے، زبور کا علم ہے، انجیل کا اور قرآن کا تو ہے ہی ہے۔ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو امام زمانہ صرف قرآن کے عالم نہیں ہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ الامام عالم بجمیع لغت من لغات الدنیا۔ ایک تو امام دنیا کی تمام لینگویجز پر عبور رکھتے ہیں، جیسا کہ آج آپ کوئی چیز بھی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل میں جاتے ہیں، گوگل آپ کو فوراً ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گوگل کا ایسا سافٹ ویئر ہے، ایسا سسٹم ہے جو ہر لینگویج کو چینج کر دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ گوگل کی جو لینگویج ہوتی ہے جس میں وہ چینج کرتا ہے وہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتی، پرفیکٹ نہیں ہوتی، بعض لینگویجز کو تو وہ مکس اپ کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ پروردگار عالم کا نمائندہ ہے وہ صرف قرآن کا عالم نہیں ہے، وہ تورات کا، زبور کا، انجیل کا، اور وہ تورات، زبور، انجیل کے جو اصل نسخے ہیں، بغیر تغیر کے، بغیر تبدل کے، بغیر تحریف کے، آج تو بہت ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں بیچ میں، جو اصل ان کے ایڈیشن ہیں وہ امام زمانہ جانتے ہوں گے، کہ بتائیں گے کہ یہاں ملاوٹ ہوئی ہے اور یہاں ملاوٹ نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرو میں ایک مناظرہ کیا اور وہاں آپ کے مد مقابل میں ایک جاسلیک تھا، ایک راس الجالوت جاسلیک، یعنی کہ جو کہ عیسائیوں کے بڑے ہیں، اور راس الجالوت کے جو کہ یہودیوں کے بڑے ہیں، تو وہاں ایک مناظرہ کیا اور اس مناظرے میں آپ نے یہ ثابت کیا، یعنی یہی ولایت، 12 اماموں کی ولایت کو آپ نے ثابت کیا۔ اور میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ جب جو راس الجالوت ہے، جو یہودی کا بڑا ہے، وہ جب مامون کے پاس بیٹھا اور کہا کہ میں تو عبرانی زبان جانتا ہوں، یہ امام رضا عربی بولیں گے تو ہمارا کیسے کمیونیکیشن ہوگا، یقیناً ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر بیچ میں بیٹھانا پڑے گا، جیسے کہ دو ممالک والے جو لیڈرز ہیں آپس میں ملتے ہیں تو ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو سینٹر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جب یہ جملے کہے، مامون کو کہہ رہا تھا، تو امیر المومنین کے اس فرزند نے، امام رضا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھ، اگر تجھے عربی نہیں آتی تو اپنی کمزوری کا احساس کر اور اپنی کمزوری کو تسلیم کر، یہ نہ کہے کہ مجھے عبرانی نہیں آتی۔ اور آپ نے پھر عبرانی لینگویج بولے اور اس میں آپ نے بیان کیا، اور ایسی فلوئنٹ لینگویج بولی عبرانی آپ نے، وہ حیران رہ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں حیران ہوں کہ آپ مجھ سے اچھی لینگویج بول رہے ہیں۔ وہاں وہ کہنے لگا آپ نے یہ کیسے سیکھی ہے؟ کہا ہمارا علم لدنی ہے، علم لدنی ہے کہ جو دنیا کی کسی یونیورسٹی سے نہیں سیکھا جاتا، بلکہ جب اس دنیا میں اللہ بھیجتا ہے مصطفیٰ کے نمائندے کو تو ان تمام کے تمام علوم سے آراستہ کر کے بھیجتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ امام رضا کو اس بندے کی، یعنی محجوج اسے کہتے ہیں، امام خود حجت ہیں اور جتنی امت ہے انہیں محجوج کہا جاتا ہے یا مخلوق، کہا جس شخص کو مخلوق کی زبان ہی نہ آتی ہو تو وہ ان پر کیسے امامت کرے گا، کیسے ولایت کرے گا، کیسے حاکمیت کرے گا۔ کہا مجھے ہر ذی روح کی لینگویج آتی ہے۔ ہر ذی روح کا مطلب صرف انسان نہیں، غیر انسان بھی ہیں۔ تو وہاں پھر اس امام رضا علیہ السلام ثابت کرتے ہیں، تو اس نے سوال کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر امام نے بھی سوال کیا۔ ان کا یہ سوال تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل فالو کرتے ہیں اور ان کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا اوروں کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کہ جو معجزات ہم نے حضرت موسیٰ سے دیکھے ہیں وہ کسی اور سے نہیں دیکھے۔ آپ نے فرمایا جو معجزات حضرت موسیٰ کے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے زیادہ معجزات تھے، یعنی حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا تھا اور عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندے کیے، تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معجزات عطا کیے ہیں، حضرت موسیٰ کے ہوں، حضرت عیسیٰ کے ہوں، چاند دو ٹکڑے کرنے والے، سورج پلٹانے والے، مردے زندہ کرنے، سب۔ کہا ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے ہم نے یہ دیکھے نہیں ہیں۔ امام رضا نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے دیکھے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیا ریزن ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ ہم نے معتبر کتابوں سے لیے ہیں۔ تو کون سی معتبر کتاب ہے، کون سی اتھینٹک؟ کہا ہم نے تورات سے لیے ہیں، تورات سے لیے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر اسی تورات سے میں آپ کو وہی معجزات دکھا دوں
کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں کا تذکرہ اگر تورات سے نکل آئے تو کیا آپ مان لیں گے؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تورات قرآن مجید میں تو سورتیں ہیں، پارے سورتیں ہیں، اور پھر ان کے رکوع ہیں، اور اس طرح کر کے تو اس میں ہیں سفر، یعنی جیسے یہاں سپارے ہوتے ہیں قرآن میں، ویسے ہیں اس کے ہیں سفر، اور سفر کے بعد آگے باب آتے ہیں، آیات آتی ہیں۔ کہا فلاں سفر نکالیے، اور وہ ہے حباکوک، کہ وہ سفر نکال کر یہ آیت نکالی۔ امام نے ارشاد فرمایا آپ تورات کو اپنے سامنے رکھیے اور میں زبانی تلاوت کرتا ہوں۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، ذہن میں رہے کیوں مثال عرض کر رہا ہوں، کہ 12 جانشین رسول خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 جانشین ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 ہیں، اور رسول خدا کے بھی 12 ہیں جو سید الانبیاء ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا آپ بک کو اپنے سامنے رکھیے، تورات کو، اور میں زبانی پڑھتا ہوں۔ اور جب راس الجالوت نے دیکھا امام رضا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، اور جب تلاوت کر لی تو آپ نے کہا کہ کیسا میں نے پڑھا، کیسی تلاوت کی؟ تو راس الجالوت یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں تو صرف ناظرہ پڑھنا جانتا ہوں، یعنی جسٹ ریڈنگ کر سکتا ہوں، اور آپ نے جیسے پڑھا ہے مجھ سے بہتر پڑھا ہے اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا ہے۔ تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا، اگر پھر کہنے لگا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے فلاں پیج کھولا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ بھی مجھے معلوم نہ ہو تو میں حجت خدا کیسا؟ اس کے بعد امام علیہ السلام، یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس مناظرے کو درج کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فلاں سفر کھولو، حباکوک نکل آیا، اور تورات، زبور، انجیل سب میں تحریف ہو چکی تھی، لیکن امام نے وہ سٹیٹمنٹ، وہ آیت پڑھی تورات کے اندر سے کہ جو ابھی تک اصلی شکل میں باقی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کو تورات سے کوٹ کیا ہے کہ 1200 سال کے بعد بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنا امام اور نبی کا جانشین مانتے ہیں کہ جس کی نگاہ امامت، نگاہ علم 1200 سال کے سفر تک بھی دیکھ رہی ہے کہ کون سی آیت کو میں نے پیش کرنا ہے جو اصل نسخے میں موجود ہے اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ لہذا آپ نے اس کو تلاوت کیا، اور لب لباب یہ ہے کہ حباکوک میں آیا، کہا دلیل دیکھو، عربی میں ہے، ارشاد فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ طور، یعنی تورات کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ تورات جو عبرانی میں ہے، عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ تجلی ربک علی جبل طور، کہ اللہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ پر اپنی تجلی کی، یعنی اس کا مطلب پوچھا یہودیوں سے یہ کیا چیز ہے؟ کہا، انہوں نے بتایا کہ وہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے جاتے تھے اور وہاں سے وحی لاتے تھے، یعنی وہاں سے وحی لاتے تھے، تورات کو وہاں سے لائے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کا آگے والا حصہ تورات پڑھ رہے، وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ سَعِيرٍ، کہ وہ جبل سعیر یعنی وہ پہاڑ سعیر اس کا نام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تجلی کی۔ کہا اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، عیسائی نے کہا ہمیں معلوم نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب کہا آپ بہتر جانتے ہیں تو کہا یہ سعیر اس پہاڑ کا نام ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ جا کر اللہ تعالیٰ سے بائبل اور انجیل کی آیات کو لیتے تھے۔ اور پھر اسی تورات کے نیکسٹ سینٹنس کو امام نے پڑھا وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان، اللہ تعالیٰ نے فاران کے پہاڑ پر اپنی تجلی کو نازل کیا۔ جب پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو امام رضا نے ارشاد فرمایا یہ فاران ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، اور اسی پہاڑی سلسلے میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، اور اسی غار حرا کے لیے ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادعا کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، اور اسی غار حرا میں اللہ نے پہلی وحی مجھ پر نازل کی ہے۔ کہا اس تیسرے نبی جس نے ادعا کیا ہے فاران کے پہاڑ میں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے اور آپ کی رسالت ہے۔ جب یہ جملے پڑھے تو وہ حیران ہو گیا، وہ جو راس الجالوت تھا اس نے کہا کہ
मैं इतनी दफा इसको पढ़ चुका हूं, लेकिन जब मैं इस आयत पर पहुंचता था मेरे जहन में क्लिक नहीं किया कि इसका मतलब क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया अगर चाहो तो मैं इससे आगे बढ़ूं। अब सुनिए वो 12 जानशीनों की आयत, फिर ये कुरान मजीद की आयत है जो तौरात में भी मौजूद है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वबअसना फीहे इस्ना अशरा नकीबन, कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर गए और पानी के दरमियान से पानी फट गया, लश्कर दाखिल हो गया, तो आपने इरशाद फरमाया 12 कबीलों के लिए 12 जानशीन को अल्लाह ताला ने बनाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, 12 कबीले और 12 जानशीन। और ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 जानशीन, और फिर कहा कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 12 जानशीन हैं। जब यहां पहुंचे तो उस रासुल जालूत ने कहा कि मुझे यह बताइए, आप मुसलमान हैं, आप कुरान को मानते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, बकौल आपके कि आपके घर कुरान नाजिल हुआ, तो आप मानते कुरान को हैं, लेकिन तौरात आप कैसे जानते हैं? मानते कुरान को हैं, इंजील को आप कैसे जानते हैं? मानते कुरान को हैं, जबूर को कैसे जानते हैं? अब सुनिएगा जो इमाम ने जवाब दिया, फरमाया मैं क्यों न जानूं, मैं क्यों न जानूं, इसलिए कि रसूल खुदा के जो 12 जानशीन हैं, जो इल्म रसूल के वारिस हैं, जो कि तमाम अंबिया के सरदार हैं, उनके इल्म के वारिस हैं, उनमें का 8वां जानशीन मैं अली इब्न मूसा रिदा हूं, जो मुजस्सम तेरे सामने खड़ा हूं, मुजस्सम तेरे सामने खड़ा हूं। लिहाजा उसने एतकाद किया और वहां पर इसी कलमे शहादत को पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे कलिमा पढ़ाइए, अपने जद का कलिमा भी पढ़वाइए और हमें वो तालीमात सिखाइए, मैं आपके मकतब को कबूल करने को तैयार हूं। यानी जब इन आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक्कानियत की दलील पेश की, तो नान मुस्लिम आपके इल्म को देखकर, आपके हिल्म और कमाल को देखकर इस्लाम ले आए और ये कहा अशहदु अन्नका इमामुन व हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ि अजमईन, आप इस पूरी खल्क पर अल्लाह के नुमाइंदे हैं। बस मैं इसी पर इक्तिफा करूंगा। याद रखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 जानशीन और हजरत ईसा के भी 12 और रसूल खुदा के भी 12 और रसूल पाक के 12 कौन से हैं? आपने इरशाद फरमाया कि खुलफाई इस्ना अशर कुल्लुहुम मिन कुरैश, के सारे कुरैश से हैं, कोई आदमी कुरैश से बाहर नहीं है। और आज वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में अर्ज करेंगे आपकी खिदमत में कि गदीर में रसूल खुदा ने कैसे कैसे नाम लिया और जो सहाबा किराम गदीर में मौजूद थे सबसे आपने आने वाले आइम्मा के लिए भी बैअत ली है, आने वाले आइम्मा के लिए बैअत ली है। लिहाजा कलिमा इस्लाम, आप सुनिएगा, हमारा कलिमा मकतब तशय्यो का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, और आगे इसका हाशिया है वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। अब कौन सा कलिमा आप मानेंगे? यनाबिउल मवद्दत, यानी अहले सुन्नत बरादरान की बुक है, मोतबर किताब है, उसमें लिखा है कि कौन सा कलिमा है जो आपको रोजे महशर काम आएगा। एक कलिमा है जो आप दुनिया में पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे इंसान मुसलमान हो जाता है। मुसलमान का मतलब क्या है? यानी कि जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जुबान से जारी कर देता है, इसलिए कि इस दुनिया में इंसान का जाहिर हुज्जत है, कोई आदमी उसके दिल में दाखिल होकर नहीं जान सकता इसने सच कहा है, झूठ कहा है, किसी मकसद के तहत कहा है। जैसे फकत जुबान से कहे और उसका अमल थोड़ी उसकी तस्दीक करता हो तो वो मुसलमान है, उसके अहकामात अलग हैं। फिर आप उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दाखिल कर सकते हैं, यानी दफन कर सकते हैं, उसके साथ तमाम वो मामलात रवा रख सकते हैं जो अहले इस्लाम के लिए होते हैं। ये दुनिया का कलिमा, लेकिन आखिरत का कलिमा कौन सा? क्या यही कलिमा आपके लिए काफी है? नहीं। यनाबिउल मवद्दत के अल्फाज देखिए, यनाबिउल मवद्दत में ये अल्फाज हैं कि जब रोजे महशर होगा और रोजे महशर में लिवाए हम्द, यानी लिवाए हम्द किसे कहते हैं? लिवा परचम, हम्द वो अल्लाह परवरदिगार आलम की तौहीद का परचम, लिवाए हम्द का परचम जो किसके पास होगा? ये तफसील एक रिवायत है और सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम शफाअत पर तशरीफ फरमा होंगे तो आपके अक़ब में अमीरुल मोमिनीन खड़े होंगे और जिनके पास लिवाए हम्द होगा,
जनाबी उल मवद्दत के अल्फाज ये हैं कि वो जो परचम होगा, जो लिवाए हमद है, उस पर क्या लिखा होगा। नाजरीन किराम, सामीन किराम, इस बात को गौर से कलिमे को सुनिएगा। ये कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा कलिमा है, आपका कैसा है, हमारा कैसा है। बस ये देखिए महशर के मैदान में वो चीज आपके काम आने वाली है इस दुनिया में जो आपको महशर में काम आए। दुनिया में आपको बहुत सारे जिग-जैग मिलेंगे, आपको कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा। आप उस चीज पर अमल करिए जिसको आपका अपना जमीर क्लिक करता है, आपका दिल मुतमईन होता है। जिंदगी पर अपने आमाल को उसके मुताबिक गुजारना है और आखिरत में उसी के मुताबिक आपने इम्तिहान लेना है, देना है। याद रखिए, इस दुनिया में किया हुआ अमल उस दुनिया में काम आएगा, लेकिन अगर यहां कुछ स्किप हो गया, मिस हो गया, तो वो वहां ऐड नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता। मसलन यहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ एक तीसरा पीस है अलीयुन वलीउल्लाह। अब सुनिए जनाबील मवद्दत के अल्फाज ये हैं कि उसका पर क्या लिखा होगा। लिवाए हमद पर कहा उस पर 3 लाइनें लिखी होंगी, 3 सतरें। पहली सतर यानी पहली सतर और सेंटेंस लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की पहली आयत। और दूसरी लाइन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का पालनहार है, आलमीन का पालने वाला है। और तीसरी लाइन क्या लिखी होगी, यही कलिमा लिखा होगा। कौन सा? कंप्लीट कलिमा जो माशर में आपको काम आना है, दुनिया में आपको उसी को फॉलो करना है। क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। ये मुकम्मल कलिमा है जो कि उस फरेरे पर लिखा होगा, उस परचम पर लिखा होगा कि जो अमीरुल मोमिनीन के हाथ में होगा, लिवाए हम्द। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को क्लोज करता हूं। और आज जिक्र मुसीबत हजरत अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, शब आशूर भी है और इंतहाई गमगीन और दर्दनाक शब है। और ये बात याद रखिए, आज उसमें गुंजाइश नहीं है वक्त में, कि विलायत और इमामत उसको 2 आईने से देखा जा सकता है। एक है तारीख का जाविया यानी हिस्ट्री का जाविया, और एक है कुरान का जाविया यानी अज नजर कुरान और अज नजर तारीख और हिस्ट्री। आप मुझे ये बताइए, आप क्या पसंद फरमाएंगे कि नजरिया इमामत, नजरिया खिलाफत और नजरिया विलायत कौन सा मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है? आया कुरान का नजरिया या अल्लाह के कलाम का नजरिया या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल होने वाली किताब का नजरिया वो मुहकम है, वो मजबूत है, या वो कि जो हिस्ट्री में लिख दिया गया है? हिस्ट्री लिखने वाले, ये बात याद रखिए, हिस्ट्री लिखने वाले कोई मासूम नहीं है। हिस्ट्री लिखने वाला किसी भी जमाने का हो सकता है, जैसा कि वाक़या करबला है। अब हमीद इब्ने मुस्लिम एक रावी है, राइटर है, जिससे बहुत सारी रिवायात आई हैं, जो कि एक रिपोर्टर था, जो कि रिपोर्टिंग करता था वाक़या करबला की। जैसे यहां कोई एक इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट आ जाते हैं। उसमें कोई कैद नहीं होती कि जर्नलिस्ट किसी मजहब का हो, उसका काम, उसका प्रोफेशन क्या है? जर्नलिज्म है। उसको एक वाक़े को रिपोर्ट करना है बेऐन ही वैसे जैसे उसने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। ऐसे ही हमीद इब्न मुस्लिम, जो कि इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं था, क्रिश्चियन था, रिपोर्टर था, वाक़या करबला को रिपोर्ट करता रहा। और इधर से आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत इस्मत तहारत जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी रुबाब और जितने भी हमारे शुहदाए करबला के और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमान व अंसार थे, उन्होंने जो रिपोर्ट किया यकीनन वो ज्यादा मोतबर है बनिस्बत उसके कि जो दूसरी तरफ है। लिहाजा यहां तारीख में बहुत सारे शामिल हो सकते हैं, किसी मकासद के तहत भी हो सकती है, लेकिन कुरान खालिसतन अल्लाह का कलाम है। लिहाजा आप इमामत और खिलाफत के और जानशीनी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नजरिए को
तारीख के बजाय आप कुरान मजीद के जाविये से देखिए कि कुरान मजीद का जाविया मोतबर जाविया है और कुरान मजीद का मेयार बुलंद मेयार है। और बस एक जुमला कहकर आगे बढ़ता हूं कि कुरान मजीद लारैब है, लेकिन तारीख लारैब नहीं है। लारैब क्या होता है? जिसमें नो डाउट, किसी किस्म का शक और शुबा ना हो। कुरान मजीद सूरह बकरा के इब्तिदा में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, किसी शुबहे की गुंजाइश नहीं। लेकिन तारीख के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि तारीख और हिस्ट्री ला रैब है। नहीं, जितने आदमी उतनी हिस्ट्रियां। हाँ, अलबत्ता एक रिपोर्टर देख लीजिए, यहां बड़ा फर्क करता है कि रिपोर्टर मसलन एक ही वाक़े को अगर 10 आदमी ने देखा है तो वो रिपोर्ट मुख्तलिफ क्यों हो जाती है? इसलिए कि एक चीज है, किसी की कुव्वत समात कम है, किसी की कुव्वत समात ज्यादा है, किसी की आंखें तेज देखती हैं, किसी की आंखें कमजोर देखती हैं। एक आदमी ने दूर से देखा, उसकी नजर आईसाइट वीक थी, उसको एक के बजाय 10-10 बंदे नजर आए, उसने वही कह दिया। और जिसका कान समात अच्छी थी, इसीलिए अहादीस में भी यही चीज मैटर करती है कि जिससे आप हदीस ले रहे हैं वो बंदा कैसा है। कहीं ब्लड प्रेशर का मरीज तो नहीं है, कहीं शुगर का मरीज तो नहीं है, ये मेरे अल्फाज हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तमाम की तमाम रिवायात को, कहीं उसका ब्लड प्रेशर हाई हो और वो उस रिवायत को पेश कर रहा हो। यकीनन जिसका बीपी हाई होगा वो किसी रिवायत को पेश करेगा तो उसके अपने जज्बात, उसके अपने अल्फाज वो शामिल हो जाएंगे, उसकी अपनी जुबान पर उसे काबू नहीं रहेगा। लिहाजा कुरान मजीद का अकीदा इंतहाई मुहकम है, इंतहाई मजबूत है और मुसल्लम अकीदा है जो कि कुरान मजीद का अकीदा है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान करबला में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रसूलुल्लाह जितने वाक़े करबला में आपके मुखालिफ थे, क्या वो नहीं जानते थे कि इमाम हुसैन कौन है? क्या उन्होंने रसूलुल्लाह की वो रिवायात नहीं सुनी हुई थी जिसमें रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था हाजा हुसैन, ये मेरा बेटा हुसैन है, फ़अरिफू हो, इसे जान लो, ये मेरा बेटा हुसैन है, इसे जानो। जानते थे सारे असहाब। लेकिन अज़ादाराने मजलूम करबला, आज शब आशूर है और कोशिश करें कि आज की शब और कल का दिन कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे ज़हरा और औलाद ज़हरा के दिल शिकनी हो जाए। इस वक्त किसी की खुशी में शरीक ना हो। कहीं अगर कोई शादी हो रही है तो ये मत कहिए कि नहीं किसी की है तो चलो हम अगर ना गए तो वो नाराज हो जाएगा। नहीं, किसी की नाराजगी और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नाराजगी, ये दो चीजें मसावी नहीं है। अज़ादाराने मजलूम करबला, आज मैं उस शशमाहे का जिक्र करने जा रहा हूं कि जिसके बारे में हर मक्तल ने लिखा कि करबला की जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है, करबला में जुल्म हुआ है। इसलिए कि अगर जंग होती है तो बड़े के साथ जंग होती है, जंग होती है बालिग के साथ जंग होती है। कभी 6 महीने के बच्चे के साथ भी जंग हुई है और वो भी उसे वो तीर मारा जाए कि जो किसी इंसान को नहीं हैवान को मारा जाता है। हजरत अली असगर की शहादत बताती है कि करबला में ह्यूमन राइट्स का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, हुकूक इंसानी को पामाल किया गया है। सुनिएगा, और उनकी मां रबाब, कितना इश्क था इमाम हुसैन के साथ। जब इमाम हुसैन को धूप पर मौजूद देखा ना, जब 11 मुहर्रम को गंजे शोहदा से गुजरी तो वादा कर लिया, कहा मेरे आका जब तक रबाब जिंदा रहेगी, रबाब वादा करती है ना तो रबाब साए पर बैठेगी और ना रबाब ठंडा पानी पिएगी। इसलिए मेरे आका 3 दिन के भूखे और प्यासे इस दुनिया से गए हैं और रबाब कभी साए पर नहीं बैठेगी, धूप पर बैठेगी। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी आंखों से देख कर जा रही हूं फरजंद ज़हरा का लाशा सरजमीने करबला की गर्म रेत पर पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि जब तक बीबी रबाब जिंदा रही हैं, धूप पर बैठी रही,
اور سنیے گا علی اصغر کا کتنا قلق تھا امام سجاد کو. امام سجاد جب بھی کوئی کوفہ سے آتا نا، حضرت مختار کی جب حکومت آئی اور جب بھی کوئی آتا اور پیغام لے کر جاتا، امام سجاد حضرت مختار کو ایک ہی جملہ کہتے تھے، کہا اے مختار یہ بتاؤ حرملہ بن کاہل کا کیا بنا؟ اجرکم علی اللہ. اس کا مطلب یہ ہے امام سجاد کے دل میں کتنا درد تھا. کہا کہ حرملہ کا کیا بنا؟ آزادارو، ایک مرتبہ جب حضرت مختار نے حرملہ کا سر لایا اور سید سجاد کو پیش کیا، اور جب سر پیش کیا نا اور سر اپنا جھکا کر اور سر جب لا کر دیا حرملہ کا، امام سجاد کو کہا اے آقا میری ایک آرزو ہے، ایک ریکویسٹ ہے. کیا؟ کہا اپنی والدہ سے کہیے، اصغر کی ماں رباب سے کہیے کہ وہ اب سائے میں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اب اصغر کے قاتل کا سر آ گیا. کہا دیکھو اے چچا مختار، میں ماں کو مجبور نہیں کر سکتا، ہاں تمہاری درخواست لے جا کر پیش کر سکتا ہوں، لیکن عزادارو ایک مرتبہ جب امام زین العابدین گئے نا حضرت مختار کا یہ پیغام لے کر اور بی بی رباب کو کہا کہ حرملہ کا سر آ گیا ہے، اب سنیے گا پلٹ کر ایک جملہ کہا بی بی رباب نے، کہا اے سجاد مجھے اتنا بتائیے کیا میرا اصغر پلٹ کر آ گیا؟ کیا میرے حسین پلٹ کر آ گئے؟ کیا میری سکینہ پلٹ کے آ گئی؟ کیا میرا عباس پلٹ کے آ گیا؟ کہا نہیں. کہا حرملہ کا سر لایا ہے، مختار کہتے ہیں سائے پہ ہو جائیے. کہا اے سجاد میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا جب تک رباب زندہ رہے گی سائے پر نہیں بیٹھے گی. اتنے میں نے علماء سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ سے امام زین العابدین نے ریکویسٹ کی، بی بی آئیں اور کہا اے بی بی دیکھ لیجئے کہ واقع کربلا کے بعد، حسین کے بعد مجھے حسین سمجھیے، میں ہوں جو آپ کے تمام معاملات کا ضامن ہوں، معاملات کی ضامن ہوں. حسین آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، میں حسین کی ذمہ دار ہوں، حسین کا ذمہ لیتی ہوں، اٹھ جائیے. اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک طرف سے بی بی زینب کبریٰ نے ہاتھ ڈالا، دوسری طرف سے امام سجاد نے اٹھایا. بس یہ کوئی ایسی منزل تھی کہ لب ہلے بی بی رباب کے اور یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ اگر میں نہیں اٹھتی تو علی کی بیٹی کی حکم عدولی ہو جاتی ہے، اور اگر میں سائے پر چلی جاتی ہوں تو مظلوم کربلا سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کہا اے اللہ اسی لمحے رباب کو اٹھا لے، اس لیے کہ اگر رباب بیٹھی رہے تو علی کی بیٹی کی حکم عدولی ہوتی ہے، اور اگر اٹھ جائے تو وعدہ وفا نہیں رہتا. بس جب اٹھایا گیا ابھی مکمل سیدھی نہ ہوئی تھی، ایک مرتبہ امام سجاد نے ہاتھ رکھا نبض پہ، کہا پھوپھی اماں چھوڑ دیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو یہ وہ بی بی رباب ہیں کہ جب 18 دن کا بچہ اور آپ مدینہ سے عشق امام کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. لیکن عزاداران مظلوم کربلا، بس میں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ علی اصغر باب الحوائج ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آج بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری منتیں مان رکھی ہیں، بہت ساری خواتین ہیں، دادیاں ہیں، بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں درخواست دعا کے لیے کہا ہے کہ کسی کو پوتے کی خواہش ہے، کسی کو نواسے کی خواہش ہے. میں کہوں گا اے بی بی رباب آپ کا بیٹا باب الحوائج ہے، یقیناً آپ جب سفارش کریں گی تو یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹ کر جائے گا. عزادارو کون حرملہ کہ جب حضرت مختار نے حرملہ کو پکڑا اور کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا جرم کیا ہے، اپنی زبان سے بولو. جب یہ کہا نا تمہارا جرم کیا ہے اور اس سے کہا خود سننا چاہتے تھے، تو حرملہ نے کہا میرے پاس 6 تیر تھے جو 6 شعبہ تیر تھے، اور میں نے عمر سعد کے کہنے پر 3 کا کربلا میں استعمال کیا.
3 کو کربلا میں استعمال کیا. کہا بتاؤ جلدی کرو کہاں کہاں استعمال کیا. کہنے لگا میں 2 تو بتاؤں گا, تیسرے کے پس و پیش سے کام لیا اور کہا تو 2 بتا جو تجھے آسان لگتا ہے وہ بتا. اور کہنے لگا ایک مرتبہ جب عباس کے شانے کٹ گئے اور عباس گھوڑے کو دوڑا کر مشک کے تسمے کو منہ میں لے کر خیام کی جانب بڑھ رہے تھے, ایک مرتبہ آواز گونجی کہ عباس پانی کا مشکیزہ خیام میں نہ لے جانے پائیں. تو اس وقت میں نے ایک سے شعبہ تیر کو رہا کیا جو عباس کی مشک میں لگا. مشک میں لگنا تھا کہ مشک چھد گئی, پانی بہ گیا اور عباس کی آس ختم ہو گئی. اور پھر کہا دوسرا تیر کہاں مارا. عزادارو یہ جملہ تھا کہ مختار بیٹھے ہوئے کرسی پر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں نے دوسرا تیر اس وقت مارا جب زہرا کلال زین سے زمین پر آئے, اور ایک مرتبہ جب کھڑے ہوئے میں نے مظلوم کربلا کی پیشانی پر وہ تیر مارا. جب یہ جملہ کہنا تھا مختار ایک مرتبہ ہلے اور کہا اے ظالم تو نے یہ سے شعبہ تیر وہاں مارا ہے جہاں محمد مصطفیٰ حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے. اور کہا پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے. کہا بتا کہ تیسرا تیر کہاں مارا ہے. عزادارو کہنے لگا تیسرا تیر تب مارا کہ جب زہرا کا لال علی اصغر کو لے کر اس کے اوپر ایک کپڑا رکھ کر جب آئے نا فوج اشقیاء کے سامنے, تو فوج اشقیاء نے سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آ گئے ہیں. اگر قرآن لانا تھا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے لے کر آتے, عباس کی شہادت سے پہلے لے کر آتے. لیکن کیا دیکھا کہ حسین نے جب کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہے اور جس کی کیفیت کیا ہے, شدت پیاس سے اصغر کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور زبان تالو کے ساتھ چپک چکی تھی. اور یہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے کسی زمین پر پانی خشک ہو جائے وہاں دراڑیں پڑ جاتی ہیں, ایسے علی اصغر کی زبان پر دراڑیں پڑ گئی تھیں. اور حسین نے ایک جملہ کہا اے فوجی اشقیاء تم نے میرے جوان مارے, تم نے میرے عزیز مارے, میرے بھائی مارے, لیکن تم کو اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے, اس 6 مہینے کے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے, اسے ایک گھونٹ پانی کا تو پلا دو. اب فوج اشقیاء 2 حصوں میں بٹنا شروع ہو گئی. بعض نے کہا دے دینا چاہیے اور بعض نے کہا نہیں. جب حسین کی طرفداری ظاہر ہونے لگی تو عمر ابن سعد نے کہا حرملہ بالکاہل اقطع کلام الحسین, حسین کی کلام کو قطع کر دو. کہا جب اس نے کہا میں نے اپنے چلہ کمان سے وہ تیر نکالا جو انسانوں کو نہیں جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے. کہا میں نے اس تیر کو جب نشانے پر رکھا اور ایک مرتبہ وہ تیر چھوٹ کر زمین پر گر گیا, دوسری مرتبہ پھر گر گیا. عمر سعد کہتا ہے کہ اے حرملہ تو اتنا ماہر تیر انداز تھا, پھر کیا وجہ ہے تیرے ہاتھ سے تیر گر رہا ہے. کہا کہ جب میں نشانہ لیتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً رسول اللہ کی تصویر آتی ہے اور فوراً امیر المؤمنین کا خیال آتا ہے کہ یقیناً کہتے ہوں گے کہ اے حرملہ دیکھ اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ اور ہمارے 6 مہینے کے صغیر کو بھی دیکھ. لیکن ایک مرتبہ اس نے جب تیر کو رہا کیا, مظلوم کربلا کے ہاتھوں پر بازو پر وہ بچہ تھا. اور یہاں 2 روایات ہیں. بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ ذبحہ من الاذن الی الاذن, جب اس نے تیر کو رہا کیا. عزادارو مجھے معاف کریے گا الفاظ بہت سخت ہیں, اگر کسی ماں کی مامتا پر اگر سخت الفاظ گزرے تو معافی چاہتا ہوں, اس لیے کسی کا دل رباب کے دل سے زیادہ غمگین نہیں ہوگا. لیکن جب سے شعبہ تیر مارا, چھٹے امام فرماتے ہیں ذبحہ من الاذن الی الاذن من الورید الی الورید, ایک طرف سے دوسری طرف اصغر کا گلا چھد گیا. بعد نے لکھا ہے کہ اصغر کو تیر
गले पर लगा, छाती पर लगा, कान पर लगा। अज़ादारों ये तीनों दुरुस्त हो सकते हैं, इसलिए कि तीर 3 शोबा था और बच्चा 6 महीने का। कितना बच्चा होता है अगर इतने ही फासले पर लगे तो कान पे भी आ जाता है, गले पे भी आ जाता है, सीने पे भी, और असगर से गले से निकलकर मजलूम करबला के बाजू में पेवस्त हो गया। अज़ादारों एक मर्तबा मजलूम करबला ने जब तीर को निकालना चाहा, यह मंजर बड़ा दिलखराश मंजर है। जब मजलूम, आप जानते हैं तीर की कैफियत कैसी होती है, उसका बदन में जाना आसान होता है लेकिन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन न जाने कैसे मजलूम करबला ने निकाला होगा, इसलिए कि तीर का वजन ज्यादा था और असगर का वजन हल्का और कम था। लेकिन एक मर्तबा मजलूम करबला ने उस तीर को निकाला और एक मर्तबा असगर के गले के नीचे चुल्लू रखा। कितना खून निकलना था अज़ादारों, मुझे बताइए, जो छोटी छोटी औलाद वाले हो, कि जिसकी मां को 3 दिन तक पानी न मिला हो, जिसकी मां का दूध खुश्क हो गया हो, कितना खून निकलना था। जो चंद कतरे निकले, माली उस्सिबतैन की रिवायत है, अज़ाबुल यमीन की है, मजलूम करबला ने उसके नीचे चुल्लू रखा और खून को जमा किया। यहां 2 रिवायात हैं। एक यह है कि आसमान की तरफ फेंका, जब फेंका तो वापस पलट कर नहीं आया, मलाइका ने उसे उठा लिया यौमे महशर की शहादत के लिए। लेकिन दूसरी रिवायत में कहा जब फेंका आसमान से पलट कर वापस आ गया, कहा ए ज़हरा के लाल, इस जुल्म भरे खून को आसमान की तरफ मत उछालिए, इसलिए बारान रहमत का नुज़ूल न होगा ता सुबह क़यामत। जब जमीन पे फेंकना चाहा तो जमीन ने कहा ऐ मजलूम करबला, जमीन करबला में जलजला आ जाएगा, कभी इस जमीन से कोई पौधा नहीं उग सकेगा। ज़हरा के लाल ने उस खून को अपनी रीश अक़दस पर खिजाब किया और कहते हैं इसी हालत में अपने नाना से मिलूंगा। शायर ने कहा है इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अज़ादारों ये कहना था, रिवायत के अल्फाज ये हैं यतलज़्ज़ सबिय्यु अला यदिल अब, कि क्या कैफियत थी असगर की, बाप के हाथों पर यतलज़्ज़ा अरबी का लफ्ज है, यह मछली के लिए बोला जाता है। मछली को जब पानी से बाहर निकाला जाता है ना, उसमें ताकत ज्यादा होती है, वो ऊपर नीचे उछलती है फुल ताकत के साथ, और जब थोड़ी सी ताकत कम हो जाती है ना, ऊपर नीचे उछल नहीं सकती, अब वो दाएं बाएं करवट पहलू बदल कर हरकत करती है। और जब इतनी भी ताकत खत्म हो जाए तो मछली जब उछल नहीं सकती तो अपना मुंह कभी खोलती है और कभी बंद करती है। इस कैफियत को कहा जाता है यतलज़्ज़ा। अज़ादारों जब से शोभा तीर पेवस्त हुआ, एक मर्तबा असगर की कैफियत ऐसी थी कि जैसे मछली कभी मुंह खोलती है कभी बंद करती है। एक मर्तबा मजलूम करबला ने अपने हाथ बुलंद किए, कहा ऐ अल्लाह तू फैसला करने वाला है, इस फौज अशकिया ने मेरे 6 महीने के बच्चे को एक कतरा पानी कभी न दिया। अज़ादारों बस आखिरी जुमला है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। मजलूम करबला ने असगर को अपने हाथों पर उठाया। उसके बाद कल आप अमल करेंगे ना रोज़े आशूर को, कि चंद कदम आप आगे चलेंगे, चंद कदम पीछे चलेंगे, ये उसी की पैरवी है जो मजलूम करबला असगर के लाशे को उठाकर कभी खयाम की तरफ जाते थे और कभी खैमे के पीछे की तरफ आते थे। और ये जब खयाम की तरफ जाते एक जुमला कहते, कहा असगर अगर तेरा लाशा खयाम में ले जाऊं तो तेरी मां देख कर बर्दाश्त न कर सकेगी, और अगर आपको गंजे शहीदा में रख दूं तो ये नरम फूल घोड़े की टापों में पामाल हो जाएगा। अज़ादारों आखिरी जुमला है। और मजलूम करबला पुश्ते खैमा में गए और अपनी तलवार से एक छोटी सी कब्र खोदी और असगर को कब्र में गाड़ा। यहां उलमा ने बयान किया कि इसके क्या असबाब हो सकते हैं, कहा इसके कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन ज़हरा के लाल ने जब असगर को गाढ़ा और गाड़ कर एक शेर शायर ने कहा
کہا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، کہا اے اللہ میرے پاس آخری علامت باقی تھی، جو میرے پاس شہادت علی اصغر کا تحفہ تھا، اے اللہ میں نے تیری ذات کے لیے قربان کر دیا، رضن برضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی ہے اولاد نرینہ کے لیے، پروردگار ان کو اولاد صالح عطا فرما، پروردگار ان کی دل کی منشا پوری فرما۔ برادر ناصر عباس جعفری صاحب کی اہلیہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی ہے، پروردگار باب الحوائج علی اصغر کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کی جھولیوں کو آباد فرما، جنہیں اولاد عطا کی ہے نیک اور صالح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ برادر مصطفیٰ رزاق صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ رضوان حسین بچہ ہے اور کفایت حسین، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور برادر شریف اللہ خان صاحب کے والد صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایک اور مومنہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ تمام مومین جنہوں نے اپنے گھر میں عزا خانے سجا رکھے ہیں، پروردگار اس ذکر کی صدقے، اس ذکر کی بدولت ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اس صف عزا کے صدقے جناب صدیقہ طاہرہ کی دعاؤں میں انہیں شامل فرما، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اذکار اور یہ ذکر بپا ہے، مجالس عزا، پروردگار خیر و عافیت سے اسے تمام فرما، شر شیطان سے محفوظ اور مامون فرما، ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، اپنے اعمال کو خالصتاً للہ فی اللہ عبادت خدا سمجھ کر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔